برائے خوشنودی سید الشہداء امام حسین صلوات برائے عظمت افضل الشہداء سرکار ابو الفضل العباس صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم مجمعین صلوات۔ اگر زحمت نہ ہو تو ایسی ڈھیلی سی صلوات ایک اور پڑھ دیجئے آپ حضرات۔ سلامت و آباد رہیے۔ چلیے ایک بار پھر کوشش کرتے ہیں، کم از کم تمام مزاداروں کے دل میں میرے مولا سجاد کا جتنا مقام بلند ہے ان کی ذات پر اتنی بلند صلوات۔ سلامت رہیے۔ یک زبان مل کر نعرہ تکبیر۔ قبلہ میں ہمیشہ اس معاملے میں بڑا حساس رہا ہوں، ہم کسی خدا کو نہیں جانتے سوائے اس خدا کے جسے حسین کہہ دے وہ خدا ہے۔ حسین کے اللہ کا نعرہ لگانا ہے تو مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ، برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا، برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہا، برائے ظہور وارث زمزم و صفا، برائے ظہور وارث محمد المصطفیٰ، برائے ظہور وارث علی المرتضیٰ، برائے ظہور وارث صلی علیہ، برائے ظہور وارث حسن المجتبیٰ، برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا، برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ، برائے ظہور وارث محمد الرسول اللہ، برائے ظہور وارث علی ولی اللہ الولی العصر صلوات۔ سلامت و آباد رہیے۔ دعا گو میرا مالک آپ سب کا اس صف عزا پر چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ جتنے قدم چل کر آپ مالک کے ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے ہیں، میرا مالک آپ کو اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے۔ بانیان مجلس عزا، خادمین صف عزا، شباب فاضلیہ اور اس سے وابستہ وہ تمام احباب جنہوں نے میرے مولا ابو الفضل العباس بادشاہ کے عطا کردہ ہاتھوں کو صحیح جگہ استعمال کرتے ہوئے یہ صف عزا بچھائی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی اس کاوش اور کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ دعا کرتے ہیں میرا مالک، میرا مولا بادشاہ ایک ہی دعا میں تمام دعاؤں کو بند کر رہا ہوں۔ ظاہری بات ہے وقت اتنا ہو چکا کہ ہر بات کے لیے وقت نکل آئے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ذکر کیونکہ ان کا ہے جو وقت سے پہلے سے ہیں تو ان کے لیے
ذکر وقت نہیں نکالتا، وقت ذکر نکالتا ہے۔ ایک ہی دعا میں سب دعاؤں کو بند کر رہا ہوں۔ میرا مالک، میرا مولا، جو تجھ سے دنیا مانگتا ہے اسے دنیا عطا فرما، جو حسین سے حسین مانگتا ہے اسے حسین عطا فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے میرے مولا حسین کی بارگاہ میں بلند تر صلوات۔ توجہات ہیں قبلہ۔ یقیناً بہت دیر سے آپ کائنات کی افضل ترین عبادت میں مصروف ہیں، ایک ایسی عبادت کہ جس کی قبولیت کی دعا مانگنی نہیں پڑتی، یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کی قبول نہیں ہونی اسے نصیب ہی نہیں ہے۔ آپ نماز اپنے گھر میں پڑھیں یا کعبہ جا کر، روزہ کراچی کی کھجور سے کھولیں یا مکہ جا کر اجوا کھا لیں، یہاں کھارا میٹھا پانی پی کر کھولیں یا زمزم پی کر روزہ افطار کر لیں، دونوں صورتوں میں آپ دعا مانگیں گے عبادت کے بعد، اللہ میری اس عبادت کو قبول کر لے۔ میں کوشش تو یہی کرتا ہوں کہ دی ہوئی کبھی دلیل بھی دوبارہ نہ دہراؤں۔ میں آپ ہی کے اس شہر میں جو جتنا آپ کا ہے تقریباً اتنا میرا بھی ہے، اس دلیل پر ایک دلیل دے چکا ہوں، لیکن آج اس سے آگے بڑھ کے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ جیسے جیسے عبادت کا خوش و خضوع بڑھتا رہے گا، دعا میں اور شدت آئے گی۔ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھو گے، بالی انداز میں قبولیت کی دعا مانگو گے، لیکن جو مکہ جا کے پڑھو گے کہو گے اللہ پہلی قبول کر یا نہ کر یہ ضرور کر لینا۔ روزہ گھر میں رکھو گے یا وہاں جا کر، جیسے جیسے عبادت بڑھے گی، عبادت بڑی ہوتی جائے گی، قبولیت کی تیری دعا بھی بڑھتی جائے گی۔ مجھے نہیں پتا باب الحوائج کے معنی آپ تک کیا پہنچے، جس تک جو پہنچے اسے مبارک ہو۔ یہ جس ذات ذی وقار سے آج کا دن منسوب ہے، ان کا اسم معلیٰ بھی باب الحوائج ہے۔ میں صرف دعاؤں کے مد میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ باب الحوائج اس ذات ذی وقار کو کہتے ہیں جس کے دروازے پر جا کر دعا خود دعا مانگتی ہے، مجھے قبول کر لے۔ آپ سلامت رہیے۔ یہ فقط حاجتوں کا در نہیں ہے، یہ وہ در ہے جہاں دعا خود قبولیت کی دعا مانگتی ہے کہ تو قبول کر لے۔ عزاداری کی قبولیت کی دعا نہیں مانگی جاتی، عزاداری کی قبولیت کی دعا نہیں مانگی جاتی۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو میں اس کے عقیدے پر اِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ نہیں پڑھوں گا۔ عزاداری کی قبولیت کی دعا نہیں مانگی جاتی۔ کیوں؟ بھائی اگر کتے کو کھیر ہضم نہیں ہوتی تو پھر حرامی کو بھی ولایت علی حضرت۔ آپ سلامت رہیے۔ میری تو عادت روش ہے، میں کوشش یہی کرتا ہوں دلیل گفتگو میں قرآن اور فرمان، اس سے باہر جا کے بات نہیں کی۔
جملے بازی کرنے کا عادی نہیں، بلکہ ہمیشہ کہتا ہوں جتنا نقصان جملے بازی کرنے والوں نے دین حق کو پہنچایا اتنا شاید دشمن نے بھی نہیں۔ جس بات کی دلیل نہ ہو یا رک جاؤں گا یا بولوں گا ہی نہیں۔ میں نے جملہ کہا، آپ نے علی کی ولا کی مستی میں قبول کیا، لیکن میں کچھ دلیل دے کر آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ بہت توجہ رکھا۔ جسے ولایت علی قبول نہیں، جسے ولایت علی میں شک ہے، سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ، یہ میں یا تو فیصلہ کیسے کریں گے کہ اسے ولایت علی میں شک ہے؟ بہت توجہ۔ اب ظاہری بات ہے وقت بھی لگا بندہ ہے میرے پاس، اور اشرا خمسہ تو ہے نہیں کہ بات کھلے، اور پڑھنی بھی ولایت ہے کیونکہ ذکر علی کا ہے، اور علی بھی حسین کا۔ خدا کی قسم میں اپنے سینے کو کیسے میں لگامیں ڈال کر باندھ کر بیٹھا ہوں یہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ زمانے سے ابو طالب کا علی نہ سنبھلا، یہ حسین کا علی ہے، حسین کا علی ہے۔ ولایت فقط علی ابن ابی طالب کی ہے۔ اگر ولایت علی ابن ابی طالب کی ہے تو پھر علی کی ولایت کی عبادت کو سجاد کہتے ہیں۔ کچھ کہہ رہا ہوں تو پھر علی کی ولایت کی عبادت ہے سجاد۔ جو احباب، میں کئی چہرے دیکھ رہا ہوں جو پچھلے سال بھی آپ سلامت رہیے، جو پچھلے سال بھی موجود تھے، اس میں سجاد پر گفتگو تھی پچھلے سال۔ مجھے اس سے آگے کا سفر کرنا ہے۔ ایک جملہ دہراؤں گا تاکہ آپ کے ذہن عالیہ میں وہ بات تازہ ہو جائے۔ اس میں سجاد پر بات کرتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ سجاد کو لوگ کہتے ہیں سجدہ کرنے والا۔ اگر سجاد سجدہ کرنے والا ہے تو ساجد کیا ہے؟ ہو چکی نا یہ بات، تو ساجد کیا ہے؟ میں مربوط کر رہا ہوں صرف۔ ساجد سجدہ کرنے والا۔ اب مولوی صاحب سے پوچھئے سجاد، وہ کہیں گے بہت سجدہ کرنے والا۔ بہت کیا ہوتا ہے بھائی؟ سجدہ سجدہ ہوتا ہے، سجدہ۔ اور اللہ نے تو ایک ہی سجدہ مانگا ہے۔ آپ کہیں گے صحیح صاحب 5 وقت کی نماز ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے ایک مانگا ہے۔ اللہ نے جو مانگا وہ تو آپ سے ہوا نہیں۔ یہاں میں آپ کسے کہہ رہا ہوں، خدا کا واسطہ سمجھ جانا، خدا کا واسطہ سمجھ جانا۔ اگر کراچی آ کر بھی ان چولی کے اس تاریخی اجتماع میں ایک ایک پیشانی پر لگی مہر ولایت کو پڑھنے کے بعد بھی اگر مجھے اس بات کی شرح یا تفسیر کرنی پڑی، مجھے خود پر افسوس رہے گا کہ شاید میں بات پہنچا نہیں سکا۔ اس آپ پر توجہ رکھنا۔ میں نے کہا اللہ نے ایک سجدہ مانگا تھا، ایک۔ آپ سے تو ایک نہیں ہوا۔ یہ آپ اگر مل گیا تو آپ کا بھی بیڑا پار ہو گیا اور میرا بھی۔ اس آپ کو ذہن میں رکھنا۔ بڑی نفاست سے گزر جاؤں گا میں۔ اللہ نے ایک سجدہ مانگا، آپ سے وہ نہ ہوا۔ کب مانگا؟ جب اس نے کہا جب میں اپنی روح آدم میں پھونک دوں تم سجدہ کرنا۔ یہ قرآن ہے نا قبلہ، بزرگ بیٹھے ہیں، قرآن ہے نا، یہ کوئی روایت تو نہیں ہے نا کہ کوئی ٹھکرا دے گا، ایسا ہی ہے نا۔ وہ دور جو بیٹھے ہیں جو کھڑے ہیں تحت دینے، قرآن ہی ہے نا یہ آیت۔ جب میں روح پھونک دوں تم سجدہ کرنا۔ اب سب کہہ رہے ہیں یہ آیت ہے، مجھے قرآن سے وہ آیت نکال کے دکھا جب اللہ نے کہا چلو اب سر اٹھا لو۔ کچھ کہہ رہا ہوں ابتدا ہے، مجھے کوئی منزل طے کرنی۔ یہ تو اللہ نے کہا سجدہ کرو، یہ کب کہا کہ سر اٹھا لو؟ جب تک حکم نہ آئے سجدے میں پڑے رہو۔ اب تلاش یہ کرنا ہے
کہ سجدہ تھا کیسا، نہ جسم تھا نہ جسمانیت تھی، یوم الست کی بات ہے، وہ روحوں کا معاملہ ہے، تیرا میرا نہ جسم تھا نہ پیشانی تھی، اب وہاں سجدہ کیسے ہوا یہ تو سوچ سکتا ہے جب تک تیرے بدن میں روح ہے۔ اللہ نے کہا سجدہ کر، ہوا؟ یہ تو کہا ہی نہیں کہ سر اٹھا۔ وہ تو بڑا یاد ہے جس نے سجدہ کیا نہیں تھا۔ جاگنا، میں پتہ نہیں بادشاہ کی رضا کیا ہے کہ بات یہاں سے شروع ہو گئی، مجھے سفر بہت دور کا کرنا تھا، میرا غازی بادشاہ یہاں لا کے شروع کروانا چاہتا ہے، کوئی راز ہوگا تو بھی جان جائے گا میں بھی جان جاؤں گا، تھوڑا سا صبر کر کے ساتھ آنا۔ اللہ نے یہ تو کہا نہیں سر اٹھا سجدہ کر، سب نے کیا، ایک اکڑ کے کھڑا، نہیں کروں گا نہیں کروں گا، میں کئی جہتوں میں یہ بات پڑھ چکا، دہرانا نہیں، ایک اکڑ کے نہیں کروں گا نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا جاؤ نکل، لین رجیم سب اپنے جتنے سجدے تھے دے کا فارغ ہو جائے، نہیں چاہیے۔ اچھا اپنے والے تو رکھ لے، اپنے والے کیا ہوتا ہے، سجدہ ہے ہی وہ جو اسے ہوتا ہے۔ جاگنا جاگنا، اب مولوی سے پوچھو میں نے یہ جو آدم کو سجدہ ہو رہا ہے یہ واجب ہے؟ تعظیمی، مطلب تعظیم میں ہو گیا، واجب کون سا ہوتا جس کا حکم اللہ دے، تو یہ بھی اللہ کہہ نہیں رہا سجدہ کر، یعنی اللہ کے حکم پر سجدہ ہے اور واجب ہے، ایسا کہ پھر سر نہیں اٹھانا ہے۔ بڑے راز سے آج پردہ انچولی میں زیدی اٹھا کے جا رہا ہے، یہ پردہ بات سے نہیں اٹھنے لگا، کئی لوگوں کے چہروں اور عقیدوں سے نقاب نچنے لگا ہے۔ انچولی ذرا تیار رہ کے سننا، اللہ نے کہا سجدہ کر، کرنے والوں نے کیا، جس نے نہیں کیا نکالا گیا۔ اللہ نے اٹھنے کا نہیں کہا، پڑے رہو سجدے میں، پڑے رہو سجدے میں، پڑے رہو سجدے میں، کس کے؟ اللہ کے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب روح پھونک دوں، یعنی روح کی سمت میں سجدہ جائے گا۔ میں دلیل سے بات کرنے کا عادی ہوں، جملے بازی میرا خاصہ ہے ہی نہیں، تھوڑی توجہ۔ سجدہ کہاں جائے گا؟ جہاں روح جائے گی۔ یہ ابھی جب اللہ نے یہ کلام کیا اس سے پہلے سجدے کی سمت کہاں تھی؟ جس سمت میں اللہ تھا ہمیں نہیں پتا، وہ کہہ رہے قرآن میں تم جس سمت بھی رخ کرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے، تو بس کوئی سمت ہوگی اس سمت میں اللہ، اور جب اس نے کہا میں روح پھونک دوں تو اب سجدہ کہاں؟ جہاں روح ہے، سجدہ بھی وہیں گیا، جس نے سجدہ وہاں نہیں کیا وہ گیا، اور جنہوں نے سجدہ کیا کیا کہنے، اب اللہ نے تو کہا نہیں سر اٹھا، ہو کیا رہا ہے؟ روح اللہ کو سجدہ کر تو دیا، خالی فرشتے تھوڑا ہی نہ تھے، اولین و آخرین میں کل مخلوق وہاں موجود تھی۔ یہ جو آپ یہاں بیٹھے ہیں اس وقت میرے چہرے کو تک رہے ہیں، آپ سب کی روحیں وہاں موجود تھی، اللہ کے حکم پر آپ نے سجدہ کیا، نہ کیا ہوتا آپ یہاں نہ ہوتے۔ سجدہ کیا، سجدہ کیا، آپ سب نے سجدہ کیا، لیکن قبلہ زمانے نے عجیب کروٹ بدلی ہے، لوگ روحوں کی صورت میں سوچتے رہے اب اٹھنا ہے کہ تب، اب اٹھنا ہے کہ تب، زمانے گزرتے رہے، جو سجدہ اللہ کی سمت ہوا تھا وہ تھا، اب اللہ نے کہا روح اللہ کی سمت میں سجدہ کر، تو سجدہ ہوا کہاں؟ جہاں روح اللہ، اور کتنا طویل کہ قرآن میں دوسری آیت نہیں ہے کہ سر اٹھا، تو پھر سجدہ گیا کہاں؟ جہاں روح اللہ ہے، تو پھر سجدے نہ ڈھونڈ، روح اللہ ڈھونڈ، منبر
آپ سلامت رہیے. آپ اب چلیں, میں آپ کے حصے کا کام کر دیتا ہوں, اپنے اپنے محلے کے نہیں, پہلے حوالی سے آخری موالی تک سب مل کے ہاتھ اٹھا کے یہ بات آپ تک پہلے بھی پہنچ چکی ہے, میں نے دوبارہ پہنچا کے کوئی کارنامہ نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا, میں جانتا ہوں میں کیا پڑھ رہا ہوں. بے حد توجہ رکھیے گا, آپ کی توجہات کو اسی نہج تک لانا تھا, اس لیے یہ پڑھنا پڑا, ورنہ جو کہنا ہے میں براہ راست کہتا, جو کہنا ہے وہ اب کہہ رہا ہوں. سجدہ کرو, روکو, علی کہہ رہے ہیں انا رو اللہ. شمل بحرانی نے یہ روایت لکھ کے قلم ہی توڑ دیا. مولا صادق سے کسی نے پوچھا تھا, مولا وہ جو آدم کی سمت گئی ہے وہ روح کو کہے کہ میں اول ہوں تو وہ کتنا اول ہوگا. وہاں سے شروع ہوا اور میرا مولا محمد تک, یہ روح اللہ ہے. مولا محمد تک کا مطلب کیا ہے؟ قیامت آ کے گزر جائے گی, قیامت کے گزرنے کے بعد بھی جو قائم ہے اسے قائم کہتے ہیں. یہ وہ محمد ہے. اب سمجھے, روح اللہ کو سجدہ, سر نہیں اٹھانا. کب سے شروع ہوا؟ محمد کو, آل محمد کو, روح اللہ کو سجدہ ہو رہا ہے. اللہ نے کہا کرنا, جو تم پر نمازیں فرض کی گئیں سو ہیں, جو عبادتیں فرض کی گئیں جو ہیں, لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جب نہ فجر تھی, نہ ظہر تھی, نہ عصر تھی, نہ مغرب تھی, نہ عشاء تھی. پتہ نہیں ہو کہاں تم بیٹھے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب نہ روزے تھے, نہ حج تھا, نہ زکوٰۃ تھا, یعنی عبادات میں کوئی عبادت ہی نہیں تھی. تو زیدی کہہ دے اللہ پہلی عبادت کا فن بتا رہا ہے, اللہ پہلی عبادت کا من بتا رہا ہے, اللہ پہلی عبادت کی سمت بتا رہا ہے. اللہ بتا رہا ہے عبادت ہے کیا؟ روح اللہ کو سجدہ کرنے والوں نے تو کر دیا, کیونکہ محمد کو ہوا تھا تو کہا محمد الرسول اللہ, کیونکہ آل محمد کو تھا اس لیے کہا علی ولی اللہ. بہت پریشان ہوتے ہو نا جب کسی کے منہ سے علی ولی اللہ سننے کے بعد بھی تم یہ سنتے ہو کہ وہ مقصر ہے. میں نے کہا میں کچھ کہنے جا رہا ہوں, اگر یہ پہنچ گیا انجولی یاد کرو گے کہ کوئی آیا اور چلا گیا. ان گلیوں میں نہیں, ان دیواروں میں باز گشت ہوتی رہے گی جب تک ہر اس کان میں یہ بات نہ پہنچ جائے جہاں. کیسے پتہ چلی مقصر کون؟ علی ولی اللہ پڑھا کلمے میں مقصر. آپ نے تشہد میں علی ولی اللہ پڑھا؟ جی ہاں, آپ ہمارے ولایتی بھائی ہیں. آپ نے پڑھا؟ جی نہیں, آپ مقصر ہیں. میں کئی بار کہہ چکا ہوں, بار بار کہتا ہوں, خدا کا واسطہ اتنا چھوٹا نہ کرو علی کو. پتہ نہیں بات جا رہی ہے یا نہیں جا رہی, مجھے کم از کم رسید ہی دیتے رہو, اتنا چھوٹا تو نہ کرو. جی ہو, تم سلامت رہو بیٹا, آباد رہو. اتنا چھوٹا کر دیا علی کو.
نماز. علی کون ہے کون؟ قبلہ یہ پہلے فروع دین ہوتے ہیں یا اصول دین؟ پہلے اصول ہوتے ہیں پھر فروع ہوتے ہیں، اور اصول سے بھی پہلے دین ہوتا ہے. دین ہوتا ہے تو اصول ہوتے ہیں، اصول ہو جائیں پھر فروع ہوتے ہیں. جب فروع ہو جائیں ان میں سے ایک نماز ہوتی ہے، جب نماز ہو جائے اس میں سے ایک تشہد ہوتی ہے. یعنی تشہد سے پہلے نماز ہوتی ہے، نماز سے پہلے فروع ہوتے ہیں، فروع سے پہلے اصول ہوتے ہیں، اصول سے پہلے خود دین ہوتا ہے. اور یہ دین جس کی پناہ میں ہو اسے علی کا بیٹا کہتے ہیں. آپ سلام. پورا دین جس کی پناہ میں ہے، پورا دین جس کی پناہ میں ہے، تم اس کے باپ کی بات کر رہے ہو. بھئی جو بیٹا وجود کے ساتھ صلات کی صلات یعنی محمد کے پشت پہ آ کے بیٹھ جائے اور محمد سوچے بھی نہ کہ اللہ کی نماز میں حسین آیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا آیا تو آیا، آیا تو آیا. تو پھر اللہ سے پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ اگر حسین آپ سلامت رہیے. علی کا ذکر اگر نماز میں ہو جائے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ باطل لوگ. اچھا نہ کہتے آپ، یہ چھوڑ دیتے لوگوں کو مرضی پہ، نہ آتی بات یہ ممبر پر، نہ ہم کر رہے تھے نہ ہمارے بزرگوں نے کی. ہم نے جن سے ادب آداب بات سے لے کر خطاب چلنے سے لے کر یہاں بیٹھنے تک کے سیکھے، ہم نے ان کو انہوں نے جن سے سیکھا ان کو بھی ہم نے تو نہیں دیکھا کہ یہ بات ہو رہی تھی. آپ نہ کرتے، ہم نہ کرتے، آپ نے کی تو پھر اتنی سائنس تو ہم بھی جانتے ہیں. ایوری ایکشن ہے سیم بٹ اپوزٹ ریئیکشن. آپ نے فتویٰ دیا، ہم جاہل تھوڑا ہی نہ کہ ہم فتوے کے جواب میں فتویٰ دیں. فتویٰ دینا تو اللہ کا کام ہے. میں کچھ کہہ گیا، جو سمجھ گئے ہیں ان کو میرا سلام ہے. مسکراتے چہروں سے باقی لوگ بعد میں پوچھ لیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ فتویٰ اللہ دیتا ہے. اب جو دے رہا ہے وہ بات بتائیے جو دین بھیجنے والے نے نہیں بھیجی. آپ کا جدید دور ہے نا، اللہ کو تو پتہ ہی نہیں. جنہیں اس حادثے کا پتہ نہیں چلا جس کے نتیجے میں آپ ہوئے. اب میں کیا کہوں؟ میں نے پہلے کہہ دیا میں چھوٹا سا صحیح سائنس کا طالب علم ہوں. ایوری ایکشن وہ بندہ بڑے مجمع میں کہہ رہا ہوں، انجولی نہیں. اب کراچی میں چہرے دیکھ دیکھ کے بتا سکتا ہوں الحمدللہ اتنا تو ہوں نا آپ کا کہ کراچی عمدہ ہوا یہاں.
اعلانیہ کہہ رہا ہوں ممبر پہ، وہ بندہ ہاتھ اٹھائے نہیں، اٹھ کے کھڑا ہو جائے جو علی ولی اللہ پڑھ رہا ہے، جو علی کا ہے، ارے چھوڑ حسین کا ہے. میں مذہب و مسلک کو میں یہاں پہ آ کے بانٹتا ہی نہیں ہوں. مجھے نہیں پتا شیعہ سنی، آپ کو مبارک ہوں گے، بسم اللہ، آپ کو نہ میں نہیں. جو حسین کی پوری پہ، حسین کی صف پہ آ کے بیٹھ گیا وہ حسین ہی ہے، وہ حسین کا ہے. حسینی. اب مجلس میں آ کریں اپنی شیعت سنیت وہ آتے ہوئے ادھر سائڈ پہ رکھ کے آیا کریں، حسین سنا کریں. جاتے ہوئے شیعت ہو سنیت ہو اٹھا کے حسین سے ملا لیں، جس کی مل جائے وہ لے جائے، جس کی حسین سے نہ ملے لعنت تو کر کے جائے. کیوں؟ یہ وہ حسین ہے جس کی پناہ میں دین ہے. دین اتنا بتائیے، علی ولی اللہ دین میں ہے کہ نہیں؟ اچھا جنہیں شک ہے وہ نہ بولے. علی ولی اللہ دین میں ہے؟ اچھا. محمد رسول اللہ دین میں ہے؟ لا الہ الا اللہ دین میں ہے؟ کعبہ دین میں ہے؟ قرآن دین میں ہے؟ نماز دین میں ہے؟ اللہ دین میں ہے؟ اور دین حسین میں ہے. اور حسین نے کہا عاشور کے دن میں عباس کی پناہ ہے. دنیا میں جو محب شہ مشرقین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے. ارے باطل کے سامنے نہ جھکائے جو اپنا سر، باطل کے سامنے نہ جھکائے جو اپنا سر. سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین. نعرہ حیدری. کیسے لگے پھر آپ کو یہ نوجوان؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں حبیب ابن مظاہر تو 3 سال میں حسین سے بھی بزرگ تھے، حبیب نے بھی جنگ کیا ہے. بڈھے میں اور بزرگ میں فرق ہوتا ہے. جس کے ذہن کا مالک حسین ہو وہ بزرگ ہوتا ہے، وہ پیر ہوتا ہے. اور جس کے مالک کا اس کی ماں کو نہ پتا ہو وہ بڈھا. اور کچھ بڈھوں کو جب ان کے گھر میں کوئی نہ پوچھے تو وہ مجھے ایک بات بتائیے، آپ میں سے وہ کون ہے جس کو حسینی ہونے پر، علی والا ہونے پر، ماتم کرنے پر، علی علی کرنے پر اس کے خاندان سے، اس کے دوستوں سے، برادری سے، ملنے والوں سے کسی قسم کی کبھی کوئی دشمنی کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو؟ نہ کرنا پڑا ہو. شاباش، تم تو تائید کر رہے ہو نا میری. میں نے کہا نہ کرنا پڑا ہو، ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی. میں دلیل دے رہا ہوں، اور میں نے دلائل کبھی کتابیں کھنگال کے نہیں دیے. یہاں پہ روایتیں ڈھونڈنے کے لیے لوگ نہیں جاتے، دلائل ڈھونڈنے کے لیے کون کتابیں کھنگالے گا؟ میں زندگی سے دلیل دیتا ہوں. میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں، اتنا بڑا اجتماع حد نگاہ لوگ ہیں چاروں جانب. وہ بندہ ابھی ممبر پہ آ جائے جو خیر میں نے ماتم کیا ہو، کسی کی مخالفت نہیں ہوئی مجھے کبھی. ناممکن ہے کہ تم یا حسین کہو اور زمانہ تمہارا دشمن نہ ہو.
جتنے تمہارے دشمن بڑھیں گے شکر کرو تم اتنے حسینی ہو. شکر کرو جتنے علی کی ولایت پر تم مضبوط ہوتے جاؤ گے. آپ سے ہے نا. تو ایک بات بتائیے مجھے, میں بڑی دلیل رکھنے لگا ہوں. آپ سے تو دشمنی کی ہے, کسی کے بھائی نے, کسی کے کزن نے, کسی کے دوست نے, کسی کے برادری میں, محلے میں, کہیں بھی. ارے کسی کا منہ نہیں دیکھا ہم نے, پتہ چلا آپ نے مجلس کروائی ہے, اس نے جا کر وہ تھانے میں پرچہ کرا دیا ہے, وہ اتنے ABCD پرچے ہو گئے. ہم نے تمہارا کیا بگاڑا بھائی, ہم تو جانتے بھی نہیں تمہیں. آپ اس کے گھر سے کچھ لے آئے تھے تو بھینس چرا لی اس کی, بتائیے کچھ نہیں نا, کچھ نہیں کیا نا, دشمنی کیوں ہے؟ انچولی خدا کی قسم سب بھول جانا, یہ بات نہ بھولنا. میں اگر کہنے کے لیے جرت رکھ رہا ہوں تو کم از کم سن کر اتنی آواز تو دینا کہ جس نے زبان سے کہا وہ کان سے دوبارہ سن نہ سکے. بتاؤ نا, جو تم سے دشمنی کر رہا ہے, جو تمہیں کچھ کہہ رہا ہے, کہ تم نے اس کا کچھ بگاڑا؟ نہیں نا. تو پتا چلا دشمنی کی وجہ حسین ہے. یہ کسی کو اچانک جو میر انیس برے لگنے لگ گئے, میر نے کچھ نہیں بگاڑا, دشمنی کی وجہ حسین. آپ سلام. سلامت رہے مولا, سلامت رہے. مل کے آپ کے سے کبھی میں نے جو ہے وہ ہو گیا, مجھے طاہر بھائی نے کہا تھا کہ قبلہ میر انیس کے حوالے سے گفتگو, میں نے قبلہ کے حصے کی ترجمانی کر دی. میر انیس زبان کیا ہوتی ہے؟ جو بولی جائے یا جو منہ میں رکھی جائے؟ کچھ کہہ رہا ہوں, جو کہنا تھا وہ کہہ دیا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے, ہوتے ماں کے ہی بچے ہیں لیکن دوسری بار ماں سے بھی سالن مانگے تو نہیں ملتا, جنہیں ان کے گھر کوئی نہیں پوچھتا وہ یہاں آ کر سب سے کہتے ہیں مجھے پوچھو, ہم پھر بھی نہیں پوچھ رہے. کمال ہو گئی. میر انیس زبان نہیں رکھتے تھے, وہ زبان رکھتے تھے. جو سمجھ گئے ہیں ان کے لیے میں نے نسلوں تک پیغام دیا ہے. بولنے کا نام زبان نہیں ہوتا, بولنے کا نام زبان نہیں ہوتا. کائنات کی سب سے بڑی زبان کو خاموشی کہتے ہیں. نہج البلاغہ کھول لو, سب سے بڑی زبان خاموشی ہے. عبادت اونچی اونچی آواز میں قاف کو حلق سے نکالنے کا نام نہیں ہے. افضل ترین عبادت وہ ہے جو تنہائی میں کی جائے.
تنہائی میں کی جائے. جو تنہائی میں ہو وہ سب سے بڑی عبادت ہے. وہ جو سجدہ ہے نا اللہ نے کرنے کے لیے کہا وہ باجماعت تھا. میں عنوان سے کہیں نہیں گیا ہوں, وہیں پر ہوں اور وہی پڑھ رہا ہوں اور آخری منزل کی جانب بڑھ رہا ہوں. بے حد توجہ رکھیے گا. باجماعت تھا, باجماعت تھا تو پھر دکھائیے امام کون ہے. اگر آپ امام دکھانے جائیں گے قبلہ امام کون ہے, امام ہی کو تو سجدہ ہو رہا ہے, روح اللہ کو سجدہ ہو رہا ہے نا. تو باجماعت تو نہیں, اللہ نے حکم دیا سب وہیں سجدے میں فرادہ گر گئے اور اس سجدے کو خدا کا واسطہ ہے. خدا کے اس کروائے گئے سجدے کو اپنے اس جسمانی سجدے سے تعبیر نہ کرنا جو تم کرتے ہو. 2 گھڑی کا سجدہ جاتے بھی ہو اٹھ بھی جاتے ہو, وہ جو وہاں سجدہ ہوا اللہ نے کہا روح اللہ کو جھک جاؤ. جو وہاں جھک گیا وہ آج بھی جھکا ہوا ہے. یہ ہے وہ عقیدہ, یہ ہے وہ عقیدہ جو نہ کسی کتاب کی سطر پر لکھا ہوا رٹ کے یاد کیا جاتا ہے. یہ ہے وہ عقیدہ جسے حفظ نہیں کیا جا سکتا. میں اپنا عقیدہ آپ کو نہیں بیان کر سکتا, آپ اپنا عقیدہ مجھے نہیں بیان کر سکتے. کن لفظوں میں بیان کریں گے؟ میں ابھی اگر یہاں پر پوچھ لوں بتائیے آپ کے لیے علی کون ہے, زندگیاں گزر گئی مجلس میں تو اب جواب ٹائم تو ہے ہی نہیں, بس ایسے اشارہ بتائے آپ بتائیے آپ بتائیے آپ بتائیے کیا بتائیں. ایک کہے گا علی مولا ہیں, علی امام ہیں, علی ہادی ہیں, علی رہبر ہیں, علی پیشوا ہیں, وہ کہے گا علی ولی ہیں. کسی کو بہت شدت سے اگر علی آ گیا تو کہے گا علی. اس سے اوپر کہاں جائے گا یہی اپنا 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 سب اپنا کہہ چکیں گے جب. تو پھر ایک سوال میں کر لوں, یہ عقیدہ ہے تو رکھو, عقیدہ اعلان کرنے کا نام نہیں ہے, عقیدہ رکھ لینے کا نام ہے. اگر تجھے پتا چل ہی گیا ہے کہ تیرا علی تیرے کمال ہو گئی ہے. اگر علی نے بتا ہی دیا ہے تمہیں, کبھی جلوہ تو خلوت میں کبھی کسی کے منہ سے نکلا کوئی جملہ تمہیں علی پہنچا گیا, کبھی کتاب کی کوئی سطر تمہیں علی دکھا گئی ہے, تو پھر بڑی غنیمت ہے. علی نے تمہیں علی دے دیا ہے, لے لو اور چپ کر جاؤ, شور نہ کرنا. اگر علی پا کر شور کیا زمانہ دشمن بن جائے گا. پھر نہ کہنا کوئی کافر کہے گا, کوئی غالی کہے گا, کوئی مسیری کہے گا, کوئی مشرک کہے گا, کوئی دیوانہ کہہ کر پتھر مارے گا. اس سے اچھا نہیں میرا علی مجھے مبارک, تیرا علی تجھے. حسین سب کا علی رونا, علی اپنا اپنا رکھو. کنجوسی بخالت بہت بری چیز ہوتی ہے. علی کی بات آئے تو میں خود کے لیے کہہ رہا ہوں, میں کائنات کا سب سے بڑا بخیل اور کنجوس ہوں علی کے معاملے میں. میں اپنا علی کیوں دوں؟ خدا کا واسطہ آخری منزل ہے, اور یہ سب کچھ میں نے 2 جملوں پر, لٹرلی 2 جملوں پر لا کر سمیٹ کے تمام کر دینا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے بات کہاں جا رہی ہے اور کہاں سمٹتی جا رہی ہے, یہ ابھی اندازہ ہی نہیں ہے نا آپ کو نہ مجھے, اس لیے بے حد توجہ رکھیے گا. کیوں دوں میں اپنا علی؟ بھائی علی میرا علی ہے, میں نہیں دوں گا. باتیں ہیں کیے جا رہے ہیں. علی بولنے سے بیان نہیں ہوتا. میں پاگل ہوں, میں کوئی کافر ہوں, میں کہوں علی اللہ ہے؟ کیوں بھائی, میں کیوں کہوں علی اللہ ہے؟ کیوں کہوں میں علی اللہ ہے؟ میرا اللہ علی ہے.
جہاں تک میری نظر نے کام کیا ہے میں نے جوانوں کے چہرے دیکھے ہیں. بزرگوں کی تو مسکراہٹ وہ تو تائید ہے نا, میں نے جوانوں کے چہرے. میرا اللہ ہے کہ نہیں؟ دوسری پھر بھی چلے گی. عشق کیا کبھی؟ کیا کبھی؟ ماں سے, باپ سے, دوست سے, بھائی سے, کسی سے کبھی عشق؟ جس نے کیا ہے وہ بولنا, جس نے نہیں کیا چپ کر کے بیٹھ جانا. اس دن میری بات کو یاد کرنا, آخری جملے ہیں, اس دن یاد کرنا جب تمہیں لگے کہ تمہیں عشق ہو گیا. کس سے یہ تم جانا ہے؟ میں نے کہا باپ سے, تو حقیقی باپ سے بھی تو ہوتا ہے نا. میں نے کہا ماں سے, تو وہ 70 ماؤں جیسا جو ہے اس سے بھی تو ہوتا ہے نا. میں نے کہا دوست سے, تو میں نے تو عالمین میں جھانک جھانک کے دیکھا, حسین سے بڑا دوست تو مجھے کوئی نظر نہیں. جو دوستی کرنے سے پہلے نہ مذہب پوچھتا ہے, نہ کلمہ پوچھتا ہے, نہ نمازیں دیکھتا ہے, نہ روزے دیکھتا ہے, نہ حور کی طرف دیکھ کے کہتا ہے تم تو یزید کی طرف ہو, بلکہ جب حور کو لگے کہ میں یزید کی طرف ہوں تو مسکرا کے کہتا ہے تو حسینی ہے. جو وہاب قلبی کو علیہ السلام بنانے سے پہلے 5 نمازیں پڑھا کر نمازی نہیں بناتا, جو حسینی ہو گیا پھر نماز اس سے دور نہیں ہے. آخری جملے وہ بولے جس نے عشق کیا. قبلہ وہ کون سا عاشق ہے جو معشوق کا چہرہ دنیا کے سامنے دکھاتا ہے؟ میرے معشوق کا چہرہ کوئی دیکھ لے, میں دنیا کو آگ نہ لگا دوں. علی سے مجھے بھی پتا نہ چلے تیرا علی کا. ہو گئی مجلس, میں نے کہا تھا چلیے باقی نہ معلوم ہو, ایک تو معلوم تھا, ابلیس. اس نے خود کہا یا علی میں آپ کی ولایت کے منکر کے نطفے میں شامل ہو جاتا ہوں. یہ اس نے خود کہا. اب کیسے ہوتا ہے؟ جسے ملے پوچھ کے مجھے بتائے ضرور. اور بنیاد کیا تھی رسول اللہ کی یہ حدیث قدسی بیان کرنے کی؟ یا علی کوئی آپ سے دشمنی نہیں رکھے گا مگر نطفہ حرام, کوئی دوستی نہیں رکھے گا مگر نطفہ حلال. ایک بات بتا دیجئے اور بات کو ختم کر دیجئے. علی کی سے دشمنی, علی کی ولایت سے دشمنی, علی کی ولایت میں شک. اچھا وہ کیا ہے؟ نطفہ حرام. رسول اللہ کا قول. اچھا آپ ایسے ڈر رہے ہیں پتہ نہیں. اچھا یہ آپ کو بتا دوں, ابھی تک تعزیرات پاکستان میں کوئی ایسی دفعہ نہیں آئی داد دینے پر پرچہ نہیں ہوتا. حدیث ہے یہ قبلہ, جو علی کی, اور آخری جملے جو علی کی ولایت پہ شک, علی سے دشمنی, رسول اللہ نے کہا وہ نطفہ ہے. اب مجھے نہیں پتا کون دشمن ہے وہ دیکھو, مگر ایک بات حرام ہے نا. ایک بات بتائیے, قبلہ بھی تشریف فرمائیں, اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کوئی شخص حرام کما کر لقمہ حرام کھائے
اور وہ لقمہ حرام اس کے شکم میں جائے، تو جب وہ لقمہ حرام اس کے شکم میں ہو، اس حالت میں اگر وہ نماز پڑھے تو کیا وہ نماز قبول ہے؟ نہیں۔ قبلہ اگر ایک لقمہ حرام ہو تو عبادت قبول نہیں ہے، جو پورا حرام ہو تو کر کیا رہا؟ آج کی مجلس کے آخری ربائی کہ علی کے بغض میں ایسے نصیب پھوٹ گئے، توجہ، علی کے بغض میں ایسے نصیب پھوٹ گئے، ذہن سے دامن عقل و شعور اب ان کی کوئی حالات آپ سلامت رہیے، مالک آپ کی جوانی کو سلامت رکھے، بس ٹوٹنے کے لیے نکاح کا ہونا ضروری ہے۔ آپ سلامت رہیے۔ بیٹا آپ جیتے رہو، آپ سلامت رہو، آباد رہو، مولا حسین بادشاہ علی اکبر کی نالائن کا صدقہ آپ کو ولایت نصیب رکھے۔ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کیا چاہیے آپ کو؟ ابھی تک ملا نہیں؟ بس علی سے ہی شک مرتا ہے، مار دو اس شک کو، بس ختم کر۔ عبادت علی کا نام ہے، علی عبادت کا نام ہے، جو علی سے دور ہے وہ عبادت سے دور ہے۔ عبادت فقط ہوتی ہی اللہ کی ہے۔ مفہوم پوری تقریر سمیٹ کر میں ان جملوں میں رکھ کر دے رہا ہوں تاکہ کسی کو بھی دینا ہو انورٹڈ کاماز میں رکھ کے دے دینا۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ عبادت اللہ کے سوا اور کسی کی نہیں ہوتی۔ بن رہا تھا اور وہ ابھی تک پیشانی پہ شکنے بنائے بیٹھے ہیں۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، ایسی ہی شکل ہے، برداشت کرنی پڑے گی آپ کو۔ اور دوسری پہچان میری یہ ہے کہ میں یہی شکل لے کر ابھی بھی سامنے پوری جرت کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ کاش کوئی مردانہ وار اٹھ کر کسی بات پہ تو پوچھے کیسے، تو میں بتاؤں ایسے۔ دو پہچانیں، بڑی توجہ، دو پہچانیں، ایک نام، دوسرا میری ہی نہیں آپ کی بھی یہی پہچان ہے۔ ایک نام یعنی آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی پہچان، آپ کا نام۔ آپ ظاہری طور پر آ جائیں
پھر نام کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا چہرہ، آپ کی وجہ، جس کے آنے کے بعد بھی اس کا نام بتانا پڑے. چھوڑیے وہ پھر آئے کہاں ہیں، ٹھیک ہے، رہنے دیجئے. ایک نام دوسرا چہرہ، یہی تو بندے کا اپنا ہوتا ہے، یہی تو ذات کا اپنا ہوتا. ایک نام ایک چہرہ، اسی سے پہچان ہے. علی کا چہرہ تو علی کا ہے نہیں. جس کا چہرہ اور نام بھی اپنا نہ ہو. علی کو پہچاننے کی کوشش بھی نہ کرنا. جس نے جتنا علی پہچانا وہ علی کا اتنا بڑا دشمن بن گیا. بڑی بات کہہ دی آخر میں. علی کو ہمیں نہیں پتا علی کون ہے. علی کہہ رہے ہیں واج اللہ ہیں، بھی ٹھیک ہے باجی. علی کہہ رہے ہیں اللہ ہے، جی مولا. علی کہہ رہے ہیں وحدہ لا شریک، جی مولا. علی کہہ رہے ہیں عبادت کرو، جی مولا، جی مولا، جی مولا. علی کہہ رہے ہیں عبادت کرو، عبادت کرو، عبادت کرو. علی نے زندگی میں کتنی عبادتیں کی؟ ابھی مجھے بتایا گیا تھا، میں وقت تو کامل ہو گیا، میں بڑی تیزی سے ایک جملے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. میں آ رہا تھا، طاہر بھائی نے مجھے بتایا تابوت کی برآمدگی تو ہے، ساتھ مالک کی سواری بھی آئے گی، ہے نا. اشل کس کی سواری تھی؟ ہاں، ایک بات سننا، ساری گفتگو بند کر کے اس میں دے رہا ہوں. مجھے اس منزل پہ آنا ہی نہیں تھا، پتہ نہیں کیسے ہی ابھی ایک ہوا کا جھونکا ادھر سے آیا ہے، گویا اس ہوا کے جھونکے کے ساتھ یہ بات ایسے آئی. علی نے اپنی زندگی میں کتنی عبادتیں کی؟ آپ سوچنے لگ گئے ہوں گے نمازیں، روزے. اچھا چلو ٹھیک ہے، معصوم پہ کوئی عبادت واجب تو ہوتی نہیں، وہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو بتا سکیں کیسے کرنی. انہوں نے نماز پڑھ کے بتائی ایسے پڑھو، روزہ رکھ کے بتایا ایسے رکھو، پنکچویلٹی سے کر کے بتایا اتنا ایسے، ٹھیک ہے. علی نے بھی عبادت تو کوئی کی ہوگی، کیا کی تھی؟ مالک اشتر علی سے کہتے تھے یا علی کچھ کہوں؟ کہ یا علی آپ کمال جنگ کرتے ہیں. علی کہتے ہیں مالک اشتر تو بہت خوب لڑتا ہے. نہیں یا علی آپ بہت اچھا لڑتے ہیں. مالک کیا کہنا، تیرا وار بڑا کمال. یا علی اب میں کیا، آپ نے کبھی علی کو لڑتے دیکھا ہو تو آپ جانیں علی کیا لڑتا ہے. مالک کہتے تو محمد بھی ایسا ہی تھے کہ تو کمال لڑتا ہے. اب تو کہہ رہا میں نے کبھی علی کو لڑتے دیکھا ہو تو پتا چلے علی کیسے لڑتا. ہاں تو ٹھیک ہے مالک، کمالا کیا ابھی دیکھ لیتے ہیں علی کیسے لڑتا ہے. کمالا وہ کیسے؟ علی نے کہا عباس، صفین کے میدان میں اپنے کاندھوں پر پڑی ابا کو جھاڑتے ہوئے عباس خیمہ علی میں آ کر علی العظیم کے سامنے کھڑے ہو کر عظمت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے حکم. یا علی کہا بیٹھو میری مسند پہ. اپنی مسند ولایت پر بٹھایا. علی نے اپنی نالائن پہنائی، اپنی عبا، اپنی قبا، اپنی پٹکا، اپنی دستار پہنائی، اپنی تلوار دی. علی کی تلوار لے کر عباس نہیں علی بن کر چلے. ایک جست لگا کر
چست لگا کر بیٹھے دلدل پر، مجھے دلدل کی قسم دلدل کو بھی پتا نہیں چلا۔ عباس بیٹھے کہ عباس بیٹھے کہ ایڑ لگا۔ میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا، وقت نہیں ہے، بالکل میرے پیش نظر ہے، جتنا وقت مجھے دیا گیا کامل ہو گیا ہے۔ بڑی توجہ، ایڑ لگائی دلدل کو، تکبیر کہی اور حملہ کر دیا۔ علی بادشاہ بلا تشبیہ خیمے سے باہر آئے، مالک پیچھے پیچھے، ایک ٹیلے پہ علی کھڑے ہو گئے۔ اب مجھے دیکھنا، اگر سمجھنا چاہتے ہو کہ عبادت کیا ہوتی ہے، یہ سمجھ گئے تو آگے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ عبادت سمجھ جاؤ، عابدین تک پہنچ جاؤ گے۔ عبادت سمجھ گئے تو عبادت کی زین و زین سمجھنے میں کیا وقت لگے گا؟ بہت توجہ رکھنا۔ ایک بار علی نے کھڑے ہو کر، پیچھے کھڑے ہیں بلا تشبیہ مالک اشتر، عباس نے ایڑ لگائی، بڑھے، علی دیکھ رہے ہیں عباس کو، حملہ کیا۔ کس نے حملہ کیا؟ ابھی علی نے، عباس نے نہیں، علی نے۔ مالک کہتے دیکھا مولا کیسے لڑ رہے ہیں؟ کہا ہاں مالک تو صحیح کہتا تھا، علی تو کمال لڑتا ہے، علی کمال لڑتا ہے۔ مالک کہتا مولا میری بات سنے۔ کہا مالک میں سن رہا ہوں، تو بول۔ کہا مولا میری طرف دیکھیں تو صحیح۔ کہا مالک تو بولنا، میں سن رہا ہوں۔ کہا مولا میری جانب دیکھیں گے نہیں تو میں بات کیسے کروں گا؟ کہا مالک کمال ہے، تجھ سے ایسی بغالت کی علی کو تو امید نہیں تھی۔ کہا مولا معاف کر دے، ایسا کیا ہو گیا؟ کہا مالک تم ہر وقت حالت عبادت میں رہتا ہے، علی کی عبادت کی باری آئی، علی کو کیوں بلاتا ہے؟ کہا مولا کیسے؟ کہا سنا نہیں، رسول نے کہا تھا نظر الہ وجہ علی العبادہ، میں علی عبادت کر رہا۔ عباس علی بنا ہوا ہے، میں عباس کو دیکھ رہا ہوں، علی کا چہرہ ہے، میری عبادت ہو رہی ہے۔ عباس علی کی عبادت کا نام ہے۔ عباس، میں اگر اس نہج پہ نہ آتا شاید میں آگے بڑھ ہی نہ پاتا۔ گویا یوں سمجھو جیسے میرے سینے کو، میرے حلق کو، میرے لفظوں کو کسی نے لگام سے کھینچ رکھا۔ عباس علی کی عبادت کا نام ہے، یہ خود عبادت ہے۔ ایک بات بتاؤ مجھے، اسم بڑا یا ذات؟ شاباش، سلامت۔ اساتذہ کو سنا ہو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ مولا سجاد بادشاہ اپنے قدموں میں مزید اعلیٰ مقام عطا فرمائے بھیا کو۔ یہ محنت وہ کر کے گئے، پھل اب ہم جیسے جانے کون کون کھا رہے ہیں۔ کیسے فوراً جواب ہے؟ ذات۔ اسم بڑا کہ ذات؟ ذات۔ ذات کا ہی تو اسم ہوتا ہے نا، ذات کا ہی تو اسم ہوتا۔ ذات بڑی، اسم ذات ہے جناب سیدہ، رسول کی بیٹی ہیں، نہیں لیکن بیٹی سمجھ کر نہیں، جب بھی آتی تھیں رسول اللہ تعظیم میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ بی بی آتی تھی، کب باپ پر بیٹی کی تعظیم واجب نہیں ہے، کب بیٹی سمجھ کر نہیں کھڑا ہوتا۔ اللہ کی عزت آ رہی ہے، ذات آ رہی ہے نا، ذات آ رہی ہیں تو محمد بادشاہ اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں، کلنا محمد ہے نا، ذات آ رہی ہے تو مولا محمد اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ ایک سائل نے آ کے مولا سید سجاد سے کہا مولا آپ کے چچا عباس کے فضائل بیان کریں، نام عباس آنا تھا۔ سجاد اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب سوچتے رہنا جا کر کیا کہہ دیا میں نے، مجھے نہیں پتا۔ طه بھائی، علی بھائی، تمام شباب فاضلیہ، مولا
جس جس کو جو جو ڈیوٹی عطا فرمائی مالک نے یقیناً چن کے عطا فرمائی. یہ کیسے ہوا میں نہیں جانتا، آپ جانو، مولا جانے. کہ تابوت سید سجاد کے ساتھ عباس کی سواری. مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے کہا تھا نا یہ پڑھ کے آگے آؤں گا میں، اور پڑھنا ہے مجھے، کچھ پڑھنا ہے. نام آتا ہے عباس کا. مولا سجاد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس نے پھر نام لیا، مولا پھر کھڑے ہو گئے. اس نے پھر نام لیا، مولا پھر کھڑے. اس نے رونا شروع کیا. مولا کہتے بس کر، میں امام ہو کے کہہ رہا ہوں، تو قیامت تک نام لیتا رہ. میں قیامت تک اٹھ کے کھڑا. مجھے نہیں پتا مولا غازی عباس میرا بادشاہ ابوالفضل العباس کون ہے، کہ ایک محمد جو اسم میں علی ہے وہ عبادتوں کی زین ہے، وہ سجدہ گاہوں کا سردار ہے، سید الساجدین ہے، زین العابدین ہے، یعنی اپنی ذات میں عبادت پر زینت ہے. عباس تیرے نام پر فقط عبادت کھڑی نہیں ہو رہی، زین العابدین کھڑا ہو رہا. کیا وجہ ہے جانتے ہو؟ جانتے ہو؟ ہے تو شہادت سید سجاد، لیکن ایک جملہ سننا، کم از کم ایک جملہ تو کہوں گا میں سواریوں کی شان میں. مولا عباس کی شہادت کس دن ہوئی؟ 10 محرم نا، ہے نا؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں تاریخ میں 10 محرم ہی لکھی ہے. اب یہی سوال واپس مجھ سے پوچھو، مسجد آپ بتاؤ عباس کی شہادت کب ہوئی؟ میں کہوں گا 28 رجب. مولا تمہیں سیدہ سلامت رکھے. خدا کی قسم میں منبر سے اتر جاؤں، مجلس تو ہو گئی ہے، تم آباد رہو. سیدہ تمہاری یہ آئے اپنے حق کے مقدمے میں لکھے، حق ادا کیا ہے تم نے. 28 رجب عزادار ہو. 28 رجب جب علی کی بیٹی نے دہلیز اطہر سے قدم باہر نکالا، عباس شہید ہو گیا تھا. کائنات میں سب سے وزنی ہوتا ہے اپنی ہی لاش کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کے چلنا. 28 رجب سے 10 محرم عباس اپنا لاشا خود اٹھا کے چلتا ہے. اجرکم جزاکم الحسین. تم سلامت رہو، تم سلامت رہو. عزادارو آئے گا بھی ایک تابوت، اس کے بیٹے کا شبیہ جنازہ ہے، جو اس لیے روتا رہا کہ بابا تجھے کفن بھی نہیں دیا. پتہ نہیں میں کس نہج تک پڑھ پاؤں، لیکن جانتا ہے تیرا یہ وہ مظلوم امام ہے، ایک مولا حسن مجتبی کہ کفن کے بعد پھر کفن دیا گیا. ایک تیرا یہ مولا مظلوم زین العبا، کفن کے بعد پھر کفن دیا گیا. کیوں؟ آنکھیں بند ہو گئی ہیں لیکن خون جاری ہے. بیٹا ہاتھ جوڑ کے کہتا بابا اب تو بس کر لے. آواز آئی میں حسین پر رونے کا حق ادا نہیں کر. علمان سلامت رہ، سلامت رہ. کم از کم 2 روایتیں پڑھنا ہے مجھے، میرے ساتھ چلنا. میں دعا ہی دے سکتا ہوں، تم سب عزاداروں کو ماتمیوں کو ایسے تڑپتے روتے ہیں، میں دعا ہی دے سکتا ہوں. جس کا ہاتھ اس زیارت کو تیار کرنے میں، جس کی نیت ہے، شہر شہر پھرتے ہیں، جا کے بانی سے پوچھے نا کیا سنیں گے. فضائل میں اتنی لمبی فہرست دیتے
کہا بھائی آپ سلامت رہو. میں نے آ کے بار بار کیا سنیں گے؟ مصائب تھوڑے زیادہ پڑھ دیجیے. رونے کا دل ہے آج، بہت بڑا دن ہے آج، مصائب تھوڑے زیادہ. کیسی قوم ہو کسی کو پتا نہیں ہے. آل محمد پر رونے کا مطلب اطمینان ہے. یہ کائنات کا وہ انوکھا غم ہے، منانے کے بعد سکون آ جاتا ہے نا، ہے نا. ہاں بیمار امام نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا نا. جس کا اسم ہی شفا ہو وہ بیمار نہیں. اب چلنا ذرا میرے ساتھ، کافی سنا، اب ذرا چلنا میرے ساتھ. کون ہے سید سجاد؟ مولا حسین نے کہا عباس مدینے سے چلنے کی تیاری کرو. ہاتھ جوڑ کر قدموں پہ رکھے. بادشاہ تو مالک و مختار ہے، جو حکم دے گا مولا وہی ہوگا. کچھ عرض کروں اگر اجازت؟ بول عباس. کہا مولا یہ وہی شام والا لائن ہے، اسی نے تقاضا کیا بات. اس کو کہو شام کا لشکر بھیج دے یہاں. اگر کم ہے کہو بصرہ کا بھیج دے، اگر کم ہے کہو کوفہ کا بھیج دے. مولا اگر پھر بھی لشکر کم ہے اس کو کہو پوری دنیا سے فوج بلا لے. مولا اگر پھر بھی اس کا جی نہ بھرے سارے انسانوں کو ہتھیار دے کے بھیج دو. مولا اگر پھر بھی اس کا پلڑا برابر نہ ہو جنات کو بھی بلا لو کہ آئے مدینے پر چڑھائی کرے. مولا تو مدینے سے نہ جا، بس اپنی ایک ابرو اٹھا کر مجھے اجازت دے، میں مدینے کی فصیل کے دروازے بند کروں گا. مولا ہم فقط چار کونوں پہ کھڑے ہوں گے. مولا اجازت دے کہ میں عباس کھڑا ہو جاؤں. مولا اجازت دے کہ میرا بھائی مسلم ابن عقیل ہو. مولا دے اجازت کہ عبداللہ ابن جعفر ہو. اور مولا ہم تین میں چوتھا سید سجاد. سلامت رہو. یقیناً میں جانتا تھا مجھے اس روایت کے آخری جملے پہ وضاحت نہیں. عباس نے اپنی شجاعت کے ساتھ تولا ہے. ہاتھ جوڑ کے مجھے کچھ پڑھنے دینا، بس میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں. بس عباس نے اپنی شجاعت کے ساتھ سید سجاد کی شجاعت کو توڑ کے کہا ہے کہ اب کہو اس دنیا کے انسان اور جنات سے کہ مدینے پر حملہ کریں. مولا اگر یہ مدینے کی فصیل کو چھو بھی گئے تو پھر مجھے علی کا بیٹا کون خائن؟ ایسا مان ہے. لیکن اب علی نے کیا کیا؟ علی کے بیٹے نے کیا کیا؟ مسلم کوفہ جاؤ، عبداللہ مدینہ رہو، عباس میرے ساتھ کربلا آ، سجاد تو شام جا. تو پھر مجھے کہنے دو جو جتنا بڑا بہادر تھا اسے اتنا مشکل مار کا مولا غازی بہادری میں سجاد شام فتح کر لیا. کیسا بڑا بہادر ہے، کیسا بڑا بہادر ہے. بیمار ہے سجاد؟ نہیں. ہوا کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ بس اتنا ہی کہا ہے سجاد امامت کو جاری رہنا ہے. حسین نے بلا تشبیہ اپنے دونوں ہاتھ سید سجاد کے کانوں پر رکھے، سینے پر اپنی ہتھیلی رکھ کر دبا کر کہا سجاد ابھی میں بحیثیت حجت الہیہ استغاثہ بلند کروں گا. ہر ایک پر اس پر لبیک کہنا لازم ہے. سجاد میں اپنے کانوں سے اپنے ہاتھوں سے تیری سماعتوں کو بند کر رہا ہوں. میرا استغاثہ نہ سننا، تو لبیک کہے گا، امامت کو جاری رہنا ہے. عزادارو اب اس وقت بابا کے چہرے کی زیارت کر کے کہا بابا جیسا آپ کہو، اجازت ہو تو کچھ پوچھ لوں؟ کہا بول سجاد. کہا بابا یہ چہرے پر لہو کیسا ہے؟ کہا سجاد اصغر کا لہو ملا ہے، اصغر کا لہو ملا ہے. عزادارو ایک بار رخصت کر کے تیرا مولا خیمے سے گیا. میں کہوں گا خدا کبھی کسی بیٹے کو یہ وقت نہ دکھائے
جانا مجھے کچھ بولنا ہے ابھی، میری جانب دیکھتے رہنا، میں کہوں گا تو زیارت آئے گی. خدا کبھی کسی بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے. جب رخصت کیا تھا تو کیا عالم تھا، اب جو سجاد پر عالم ہے جانتے ہو کیا؟ امامات لٹا کے گئی تھی، عصمت نے آ کے اٹھایا. علی کی بیٹی کہہ رہی ہے سجاد اٹھ جا، خیموں کو سجاد بتانا کہاں جائے. آزادارو، سجاد جو اب اٹھ کے کھڑا ہوا ہے نا، جانتے ہو خیمے میں دوسری ہستی کون آئی ہے؟ دوسری آنے والی ہستی ہے اما فضا. اما فضا نے جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹایا، سجاد نے ایک ٹوٹے نیزے کا سہارا لے کر جو خیمے کے باہر دیکھا، ایک نیزے کی علی پر حسین کا سار. السلام علیکم بابا. بابا مجھے اتنا بتاؤ، بس میں نے کہا نا، میں بڑے اطمینان، صرف 2 روایتیں بڑی جلدی سے، بڑی جلدی. میں نے نہیں پڑھا، کبھی نہیں پڑھا. ایک ابھی پچھلے دنوں پڑھا ہے، ایک دی چاہ رہا ہے جو تابوت ابھی تم اس بادشاہ کو دیکھو گے، وہ دیکھ کر جی چاہ رہا ہے یہ روایت پڑھ دو. اس روایت سے گزر کر آگے شہادت کی روایت تک جا پاؤں یا نہیں میں نہیں جانتا. شاید چند لفظ ہی کہہ پاؤں، سن لینا، مجھے گواہی دے کر کہا. تم پاکستان کے اس شہر کے باشندے ہو، علماء کو سمیٹ شام غریبہ کی کتنی مجلسیں سنی ہے نا؟ سننا. اب اس کے آگے تڑپو، رو، مچلو، میں تمہارے ساتھ ہوں. اتنا بتاؤ یاد کر کے، شام غریبہ کی ساری روایتوں میں تمہیں ایک جگہ صرف سجاد نظر آ رہا ہے. کب؟ جب علی کی بیٹی علی بن کر سجاد کو اپنے کاندھوں پر لے کر جلتے ہوئے خیمے سے نکل رہی ہے. یہ علی کی بیٹی نے فخر سجاد کو نہیں، سجاد سے لے کر مہدی تک تمام امامتوں کو اٹھایا ہے نا. مجھے اتنا بتا، اس روایت کے بعد شام غریبہ کی روایتوں میں سجاد کہاں ہے؟ کرو یاد. اور پھر کہاں ہے سجاد؟ نہیں ہے. پانی آیا کہاں سے آیا؟ بی بی کو دیا گیا. 4 سال کا حسین کا قرآن قوزہ لے کے مقتل کی طرف دوڑا جا رہا ہے. سب سے چھوٹا تو اصغر ہے. بی بی الحافظ والحفیظ علی آ رہے ہیں. بی بی کہہ رہی ہے بابا آ گیا، کسی کے پاس کوئی چادر ہو تو دے دے. آزادارو، ساری شام غریبہ دیکھ لے، سجاد کا کہیں ذکر نہیں ہے. کبھی نہیں سوچا سجاد شام غریبہ، سجاد کہاں ہے؟ آج انچولی سنو گے سجاد کہاں ہے. تم ایک شہادت پر بڑا روتے ہو، جانتے ہو کون سی شہادت؟ تیرے شہزادہ قاسم کی شہادت. بس اس کے بعد ماتمی جانے اس کا ماتم جان. کیوں؟ کیونکہ قاسم کا مقتل حسین کہہ رہا ہے. میرا مولا سجاد مقتل سجاد میں لکھ رہا ہے کہ میرا قاسم کا مقتل ایک ٹیلے سے دوسرے ٹیلے کے درمیان بکھر گیا. حسین جمع کرتا رہا. کیوں؟ کیونکہ ٹاپوں میں پامال ہو گیا نا. جب حسین و عباس نے حملہ کیا دوڑ گئے گھوڑے. یہی سنتے ہو، گھوڑے دوڑ گئے تو قاسم بکھر گیا. ہو گئی شام غریبہ. سنتے یہی ہونا کہ اس وقت کے ہی نہیں آج تک کے سب سے وزنی گھوڑے جو اس وقت منجنیق کو کھینچ کر لاتے تھے، ان گھوڑوں کی نال بندی کر کے حسین کے لاشے پہ دوڑائے گئے. اور اگر قاسم پامال ہوا، حسین بھی تو پامال ہوا ہوگا. اب سجاد کہاں ہے؟ جانتا تھا سجاد ابھی کچھ دیر بعد میری 4 سال کی بہن بابا کو ڈھونڈتے مقتل آئے گی. اگر بکھرا
پہلے سخیلہ مرزا سجاد ساری شام غریبہ حسین کا لاشا جمع کرتا رہا. یہی وجہ ہے آخری وقت میں سجاد کہہ رہا ہے باقر میرا گریبان کھول دے اور میری آستین اولاد میرے سر میں خاک ڈال. کہا بابا کیوں؟ کہ میں چاہتا ہوں میں جب جاؤں نانا مجھے بیٹا کہہ کے نہ پکارے، وہ کہے میرے حسین کا ماتم آ گیا اور میرے حسین کا عزادار آ گیا. تیرا امام زمانہ سلام کر رہا ہے. اگر یہ پہنچ گیا تو قیامت کا جملہ تیرا امام زمانہ میرا سلام ہے اس قیدی پر جس کے جسم کا گوشت زنجیریں کھا گئی. عزادارو یہ سید سجاد ہے جس کا مختار 1400 میل تک چادر مانگتا رہا. آج ایک عزادار نے عجب کام کیا. عزادارو ابھی زیارت بھی آئے گی نا. یہی امام چاہتے تھے تعظیم ہو، میں نہیں چاہتا تھا، تیرا مولا چاہتا تھا. اب سننا، مجھے طاہا بھائی بتا رہے تھے روتے ہوئے، میں آیا میرے ہاتھ میں کچھ رکھا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ سیاہ رنگ کی چادریں تھی. میں نے کہا یہ کیسی چادریں ہیں؟ رو کر کہتے کسی عزادار نے چادریں بھجوائی ہے. کہتا ہے بھائی یہ چادریں سجاد کے جنازے کے ساتھ برآمد کر کے مستورات میں تقسیم کرنا کہ یہ وہی سجاد ہے جو شام کے بازار میں یہ کہتا رہا اس میں پہ چادر دے دو اگلے بار میں واپس لے لینا. آج ان بیبیوں میں وہی چادریں تقسیم ہوں گی. میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جو ابھی جنازہ آئے گا اس کے ساتھ چادر آئے گی، چادر کی بھی تعظیم ہوگی، اس جنازے کی بھی تعظیم ہوگی. سمجھو کہ یہ گریہ کرتا کیسے تھا. آنکھیں بند ہو گئی. تیرا مولا باقر کہتا ہے آخری لفظ لب ہلے، میں کفن کے بند باندھ رہا تھا، مجھے آواز آئی باقر کفن ہٹا. میں اس کا